یہ ہاتھ جو برسوں سے گھر سنبھالتے رہے، آج انہی ہاتھوں کو ایک ننھا سا سہارا ملا ہے۔ یہ بیٹا جو کبھی میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، آج میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہے۔ ماں ہونے کا اصل سکون یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں تہذیب اور محبت زندہ رہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا، ماں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ بیٹا جب ماں کی مدد کرتا ہے تو صرف ماں کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا، بلکہ ماں کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں اور محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں۔ یہ لمحے یہی تو اصل دولت ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ دنیا کا سب سے حسین رشتہ لگتا ہے مجھے۔ جیسے باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے نا، ایسے ماں اور بیٹے کا رشتہ بھی بہت پیارا ہے۔ آج جب میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے، میرا بوجھ کو ہلکا کر رہا ہے، تو دل سوچتا ہے کہ برسوں کی محنت اور دعاؤں کا سب سے حسین پھل ہے۔ کل تک جو ننھی سی جان ہر بات کے لیے ماں کو پکارتا تھا، آج وہی بیٹا ماں کے ہاتھوں کو سہارا دے رہا ہے۔ یہ لمحے، یہ منظر کسی دولت، کسی جائیداد سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بیٹے کی خدمت ماں کے لیے جنت کی خوشبو لاتی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بہت ذمہ داری سے، شوق سے کام سکھاتی ہے کہ انہوں نے پرائے گھر جانا ہے، ان کو کام آنا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہماری بیٹوں نے بھی پرائیوں کو لے کے آنا ہے، اپنا بنانا ہے، تو ان کو بھی کچھ سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر وہ کام کرنے کے عادی ہوں گے، کبھی اپنے گھر کو وہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ ایک ساتھ ایک عورت کو گھر دیکھنا، بچوں کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم بیٹیوں کا بہت آگے تک سوچ کے ان کو سکھاتے ہیں سب کچھ۔ ہم نے کبھی بیٹوں کا بھی سوچا؟ ہم نے صرف ان کا بزنس کے لیے سوچتے ہیں، ان کی اسٹڈی کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو ہر ہنر دینا ہے۔ تو بس اسی وجہ سے میرا بیٹا بھی شوق رکھتا ہے اور میں بھی یہی سوچ رکھ کر اس کو سکھاتی ہوں کہ آنے والا ٹائم اس کے لیے اور اس کے گھر کے لیے آگے والا ٹائم آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ گھر جو بنتا ہے نا، وہ دو لوگوں کے پیار اور محبت سے بنتا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی سکھانا، ان کو پڑھانا، ان کو سٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے کہ یہ ہم کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوگی، یہ کریں گے تو مشکل پیدا ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیا سمجھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ گھر سمجھانے کے لیے ان کو صرف پیسہ کمانے کے لیے ان کی سوچ بنا دی ہے ہم نے کہ پیسہ ہی کمانا ہے، اور ہم نے زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ زندگی گزارنا سکھانا چاہیے، زندگی کیسے گزارتے ہیں، گھر کے کاموں میں کیسے مدد کرتے ہیں۔ آج میرا بیٹا میری مدد کر رہا ہے نا، تو کل کو اس کا بھی ٹائم آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں دیکھنا قسمت میں کرے، اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا قسمت میں کرے۔ تو اگر میں اس کو سکھا رہی ہوں نا، کل کو یہ کبھی بیٹھ کے کہے گا کہ میری ماں نے مجھے گھرداری بھی سکھائی انشاءاللہ، اور یہ کہے گا میرا بیٹا اور کام بھی سکھایا، تو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو خدا را اپنے جیسے بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں ویسے ہی بیٹوں کی کرے، تاکہ آنے والا کل کو کسی بیٹی کا ٹائم، کسی ماں کے لگتے جگر کا ٹائم مشکل نہ ہو۔ السلام علیکم۔ آج میں ویلکم کرنا ہی بھول گئی ایسی باتوں میں، تو ویلکم کرتی ہوں اپنی نیو ولوگ میں اپنی پیاری بہنوں کو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ ٹھیک ہو گئے۔ گھر میں نے کھانا بنایا، کام شام کیا، تو بہن نے آج بنائے تھے کڑھی چاول، تو اس نے بولا آپ ادھر آ جاؤ، ہم مل کے بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں۔ میں نے کھانا بنا کے شاپ پر بھیج دیا اور اپنے بچوں کو لیا، اور ہم آ گئے تھے ایک بہن کے گھر۔ دوپہر کا کھانا میں نے ادھر ہی کھایا، کیونکہ کڑھی تو ہر ایک کی دل عزیز ہے، اور پنجابی کڑھی میں تو کیا بات ہے، تو بہت مزے کا کھانا تھا۔ کھانا یہ ہم کہہ لیں کہ بے شک سادہ سا کھانا ہو، لیکن جو مل کے کھایا جاتا ہے، مل بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، وہ کھانا میں کہتی ہوں 4 گنا زیادہ مزہ دے دیتا ہے اکیلے بیٹھ کے کھانے سے۔ تو مجھے تو یہی شوق ہوتا ہے کہ جب میں کھانا کھاؤں، میرے پاس 2-4 میرے بہن بھائی بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے،
تو بس کھانا کھایا اور اس کے بعد جی ہم نے جانا تھا میں باہر کے میری بہن کیونکہ آئی ہوئی تھی، ہم نے جانا تھا چاچو کے گھر، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا فیصل آباد، وہ بھی کل آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی۔ تو میری بہن ایک دن پہلے ہی آ گئی تھی کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ ادھر سے ہی جانا تھا، تو ہم نے تیاری شیاری بھی کرنی تھی، تو ہم باہر چلے گئے۔ ہم نے کہا موسم بہت اچھا تھا، کیوں نہ باہر جا کے تھوڑا سا انجوائے کرائے، تو بس گول گپے کھائے اور آئس کریم کھائی، تو ہم گھر واپس آ کے امید کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ تھوڑا سا سیکھنے کو، کچھ تھوڑا سا میری بات کوئی آپ کو تھوڑی سی دل کو لگی ہو۔ مجھے ابھی سمجھانے کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں یہی سوچتی ہوں اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے سمجھ والی بات ہو جو میں اپنی سوچ رکھتی ہوں، تو وہ ہمارے لیے آنے والے ٹائم میں فائدہ مند ہو۔ تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اگر آپ کے دل کو تھوڑی سی بات لگی ہو، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی کام سکھانا چاہیے کہ صرف بیٹیوں کو ہی اگلے گھروں کا بتانا چاہیے؟ اگر ہم بیٹوں کو بھی سکھائیں گے نا تو یہ آنے والے ٹائموں میں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے یہ نہیں ہوں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔